السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما ڈالنا یا مہندی لگانا کیسا ہے؟ آیا یہ کہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما ڈالنے سے یا مہندی لگانے سے روزے پر کیا فرق پڑے گا؟ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ روزہ مکروہ ہوگا یا نہیں؟ اس کے بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما ڈالنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، لہذا اگر کوئی روزہ دار روزے کی حالت میں اسمد یا کوئی دوسرا سرما اپنی آنکھوں میں لگا لے، اگرچہ اس سرمے کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس بھی ہوتا ہو، تو جمہور علماء کے نزدیک روزے پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ روایت میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرما لگایا ہے، لہذا روزہ دار روزے کی حالت میں بلا شبہ سرما لگا سکتا ہے، اگرچہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں مہندی لگانا بھی شرعاً جائز ہے، مہندی لگانے سے جو ہے وہ روزے پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ عورت تو بلا شبہ مہندی لگا سکتی ہے، لیکن مرد ہاتھ پاؤں میں، اپنے ہاتھ پیروں میں عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے مہندی نہیں لگا سکتا، کیونکہ مرد کو عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے ہاتھ پیروں میں مہندی لگانا یہ ناجائز و حرام ہے۔ ہاں، اگر مرد کے ہاتھ پیروں میں کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو اور کسی ماہر طبیب نے، حکیم نے یہ بتا رکھا ہو کہ اس بیماری کا علاج مہندی میں ہے، تو مہندی کو بطور دوا علاج کی غرض سے ہاتھ پیروں میں مرد لگا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن شوقیہ ہاتھ پیروں میں نہیں لگا سکتا۔ ہاں، مرد اپنے سر کے بالوں میں یا داڑھی کے بالوں میں کالے خضاب کو چھوڑ کر باقی مہندی استعمال کر سکتا ہے، لگا سکتا ہے، روزے کی حالت میں بھی لگا سکتا ہے، روزے پر کوئی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ کوئی سوال اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں اپنے روزے سے متعلق یا رمضان المبارک سے متعلق، یا کوئی بھی سوال آپ کے من میں ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔